الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تیرا در ہو میرا سر ہو یہ جبیں یوں ہی جھکی رہے، میری آنکھ ہو تیری دید ہو میری آنکھ میں یوں ہی نمی رہے۔ محترم اساتذہ اکرام اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ حج کی فضیلت اور فرضیت ہے۔ جناب صدر، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان فرمایا، جس کو آسمان و زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، جس کو اس آواز کو ہر اس شخص نے سنا جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی سعادت لکھی، وہ اس آواز سے بہرہ ور ہوا، لبیک کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے وہ حج سے ایسے واپس ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جناب صدر، یہی اثر ہے جو اللہ کے لیے حج کرے۔ ایک حدیث میں ہے، جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے نچلے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، جسم اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے گرد و غبار ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، دور دور سے چل کر آئے ہیں۔ اے میرے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندو تم جاؤ، تم بخشا جاؤ، تمہارے سب گناہ معاف ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا یہ حال ہے کہ ہر کنکری کے بدلے ایک بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا وہ معاف ہوتا ہے۔ قربانی کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولتے وقت اور سر کے بال کٹانے میں ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ ان سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔